ایران نے امریکہ کا ناقابل تسخیر ہونے کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ ایران کے کس میزائل نے امریکی قلعے کو فتح کیا؟ تھاڈ کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں چھڑی جنگ، جسے تیسری عالمی جنگ قرار دیا جا رہا ہے، ایران نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ ایران نے موجودہ جنگی عالمی تاریخ میں امریکہ کے خلاف سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جو آج تک چین اور روس نہ کر پائے، وہ ایران نے کر دکھایا ہے۔ ایران نے امریکہ کا ناقابل تسخیر ہونے کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست سنا آپ نے۔ عالمی جنگی تاریخ میں امریکہ کے خلاف ایران کی سب سے بڑی کامیابی۔ ایران کے کس میزائل نے امریکی قلعے کو فتح کیا، یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ میں روس کی انٹری کی خبریں بھی گرم ہیں، وہ کس طرح سے، یہ بھی ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی اس کامیابی کی، جس نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ایران نے اردن میں امریکہ کے تھاڈ ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کو تباہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہی تھاڈ ڈیفنس سسٹم جس کی موجودگی میں امریکہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیتا تھا۔ مئی کی پاک بھارت جنگ آپ کو یاد ہوگی، وہی جنگ جس میں پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا تھا۔ جب پاکستان نے بھارت میں روسی ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا تو امریکہ کی جانب سے کہا گیا، ہمارے پاس تھاڈ ہے، تھاڈ ڈیفنس سسٹم، جس کی دفاعی شیلڈ کو پار کرنا دنیا کے کسی میزائل کی بس کی بات نہیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تھاڈ کا دفاعی حصار ایران کے کس میزائل نے توڑا۔ تو جناب، تھاڈ کا حصار کسی اور نے نہیں، ایران کے خیبر شکن میزائل نے توڑا ہے۔ خیبر شکن میزائل نے امریکی غرور پلک جھپکنے میں خاک میں ملایا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تھاڈ کی تباہی کی تردید کی جاتی رہی، لیکن اب CNN اور امریکہ میں موجود بہت سے ذرائع، جنہیں پینٹاگون کے قریب سمجھا جاتا ہے، تھاڈ کی تباہی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ CIA کے سابق تجزیہ کار لیری جانسن نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 5 جدید امریکی ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں، جن میں سے 2 کی قیمت $1 ارب بتائی جا رہی ہے، جبکہ 3 تھاڈ بیٹریاں بھی ختم کر دی گئی ہیں، جو کہ امریکہ کی عالمی فراہمی کا تقریباً 30% ہے۔ اس طرح صرف ایک ہفتے میں تقریباً $4 ارب کے دفاعی نظام کے ضائع ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیری جانسن کے مطابق بحرین میں موجود امریکی بحری اڈہ تقریباً تباہ ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ امریکہ ابھی اس سے انکار کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ہم جلد مستند رپورٹس آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیری جانسن کا ماننا ہے کہ تھاڈ کی تباہی سے امریکی دفاعی نظام کمزور ہو گیا ہے اور ممکنہ حملوں کی پیش کی اطلاع کا وقت تقریباً 30 منٹ سے کم ہو کر 1 منٹ تک رہ گیا ہے۔ تھاڈ کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ شاید یہ تصاویر سامنے نہ آتی تو امریکہ چھپائے رکھتا۔ تصاویر نے امریکی غرور کے پاش پاش ہونے کی کہانی بیان کر دی ہے۔ ان تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ RTX کارپوریشن کا تیار کردہ ANTPY-2 ریڈار اور اس کے معاون آلات، جو کہ امریکی تھاڈ میزائل نظام کا اہم حصہ تھے، اردن کے موف السٹی ایئر بیس پر جنگ کے ابتدائی دنوں میں تباہ ہوئے۔ CNN نے سیٹلائٹ تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی اطلاع دی تھی، جس کی اب امریکی عہدیدار بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے اعداد و شمار کے مطابق اردن میں ایران کے 2 حملوں کی اطلاع سامنے آئی تھی۔ پہلا حملہ 28 فروری اور دوسرا حملہ 3 مارچ کو ہوا۔ اب تھاڈ کی تباہی کس حملے میں ہوئی، یہ خبریں ابھی آنا باقی ہیں، لیکن یہ بات مستند ہے کہ تھاڈ تباہ ہو چکا ہے۔ ادارے کے سینٹر آن ملٹری اینڈ پولیٹیکل پاور کے نائب ڈائریکٹر ریان بروسٹ کہتے ہیں، تھاڈ کے ریڈار کی تباہی ایران کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرونز بھی اس وقت امریکہ کے لیے حقیقی معنوں میں درد سر بنے ہوئے ہیں۔ بھارت کی NDTV نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس 20 سے 50 ہزار تک مختلف اقسام کے میزائل موجود ہیں، جن میں خیبر شکن، سجیل، خرمشہر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جن کا ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
ایران کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے سرپرائز دینے شروع نہیں کیے، ابھی ہمارے سرپرائزز کا انتظار کریں۔ ہزاروں ڈرونز بھی ایران کے دفاعی ذخیرے کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کئی ہتھیار پہاڑوں کے اندر زیر زمین بنائے گئے محفوظ ٹھکانوں میں رکھے گئے ہیں، جن کی تصاویر وقتاً فوقتاً میڈیا کے سامنے آتی رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکی حملوں کے بعد ایران نے کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی تھیں، جن میں زیر زمین ٹھکانوں میں ہزاروں کی تعداد میں ان ڈرونز اور میزائلوں کو دکھایا گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کچھ بھی کہتا رہے، ایران کے ہتھیار نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان تک فضائی حملوں کی رسائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تھاڈ سسٹم کے ANPY-2 ریڈار کے تباہ ہونے کے بعد میزائل روکنے کی ذمہ داری اب پیٹریاٹ نظام پر منتقل ہو سکتی ہے، جبکہ PC-3 جنہیں عرف عام میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم ڈیفنس سسٹم بھی کہا جاتا ہے، پہلے ہی محدود تعداد میں دستیاب ہیں۔ سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال کا اپنے تجزیے میں کہنا ہے کہ جنگی علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس وقت پیٹریاٹ میزائلوں کی تعداد 600 سے 800 کے درمیان ہے۔ ایک آنے والے میزائل کو روکنے کے لیے 4 سے 6 انٹرسیپٹر میزائل داغے جاتے ہیں۔ اب تک تقریباً 150 سے 200 میزائل استعمال کیے جا چکے ہیں۔ راجیو اگروال کہتے ہیں صورتحال برقرار رہی تو امریکہ اور اسرائیل کو دفاعی میزائلوں کی کمی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جس دن یہ صورتحال ہو گئی، جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جنگ میں اب ایران کو روس اور چین کی حمایت کی خبریں بھی عام ہیں۔ روس کی خاموش انٹری سے کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا چیخ چیخ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ روس نے گیم پلٹ دی ہے۔ روس کی انٹری سے کھیل تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں روس نے بالواسطہ شامل ہو کر ایران کو امریکی اہداف پر حملوں کے لیے خفیہ معلومات دیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے ایران کو امریکی جنگی طیاروں کی پوزیشنوں کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے ایران کے امریکی فوجی اہداف پر حملے روسی معلومات سے زیادہ درست ثابت ہوئے۔ تھاڈ کی تباہی کو بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد روس ایران کو امریکی فوجی اثاثوں کی لوکیشن دیتا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی تنصیبات، ریڈار اور کمانڈ سینٹرز ایران کے نشانے پر ہیں۔ ایران کے حملے انتہائی درست اور منصوبہ بندی سے کیے جا رہے ہیں۔ بعض ماہرین خبردار کر رہے ہیں اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ تنازع بہت بڑے عالمی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے شاہد ڈرونز، جن کی نقل امریکہ اور اسرائیل تیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اس نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو نچا کر رکھ دیا ہے۔ اب امریکی بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ شاہد ڈرونز کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ اعتراف امریکی حکام کی جانب سے کانگریس کو دی گئی ایک بریفنگ میں کیا گیا ہے۔ CNN کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کیپٹل ہل میں ایک بند کمرے میں بریفنگ کے دوران کانگریس ارکان کو بتایا کہ ایران کے ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے غیر معمولی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی حکام نے اعتراف کیا کہ امریکی فضائی دفاعی نظام تمام ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس بات کا اعتراف امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف ڈیفنس جنرل ڈین کین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایرانی ڈرونز توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ ثابت ہو رہے ہیں۔ شاہد ڈرونز عموماً کم بلندی اور کم رفتار سے پرواز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں فضائی دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے کون سے میزائل امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں سامنے لاتا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ خرمشہر اور سجیل میزائل ابھی استعمال ہونا باقی ہیں۔ جب وہ مقابلے میں آئیں گے تو تھاڈ پیٹریاٹ بری طرح سے پٹ جائیں گے۔ اب اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ امریکہ اپنی ابتدائی حملوں میں وہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوا، لیکن حقیقت میں اسے زمین پر وہ کامیابی نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا ایک نیا طیارہ، تباہ کن بمبار طیارہ میدان میں لانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ پہلی بار کسی جنگی محاذ پر ایکشن میں نظر آئے گا۔ امریکہ نے
दिबॉन के नाम से जाने जाने वाले इस तैयारे को बरतानिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया है। दिबॉन के हवाले से आने वाले दिनों में हम अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये किस तरह से B-2 बम्बार से भी ज़्यादा खौफनाक है और किस तरह से आने वाले दिनों में ये मैदान जंग गर्म होने जा रहा है। दूसरी जानब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू जिसने बहला फुसलाकर जाल में फंसाकर अमेरिका को इस जंग में धकेला, वो अब ट्रंप को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी ज़मीनी फ़ौज को ईरान में उतारे। लेकिन ज़मीनी जंग के लिए ईरान में फ़ौज उतारने का मतलब है हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की मौत,